اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم قرآن مجید، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ سے وابستہ ہیں اور ہم اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ہم اہل قرآن ہیں، ہم نبی مکرم کی امت ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، اللہ کی جانب سے نازل کردہ ایک ایسا کلام کہ جو معجزہ ہے، یعنی قرآن مجید جو اللہ کا کلام نبی مکرم پہ نازل ہوا، ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس کا اعتراف، اقرار اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے اتنا ہی در حقیقت ہم معارف سے، مفاہیم سے اور سالم علم سے اور واقعی معلومات سے، سچی باتوں سے ہم وابستہ ہوں گے۔ قرآن کو کیسے زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کیا کیا جائے کہ قرآن ہمارے لیے پڑھنے میں آسان ہو جائے اور ہم اس کو آسانی کے ساتھ پڑھیں اور ہمارے جو احباب ہیں، ہماری قوم ہیں، مسلمان ہیں، وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جدید تقاضوں کے مطابق، جدید ٹیکنیکی اور فنی طریقوں اور تقاضوں کے مطابق زاد راہ پروڈکشن جو حضرت جناب محترم محمد رضا مرچنٹ صاحب کا قائم کردہ ادارہ ہے، اس نے ایک USB کی صورت میں قرآن مجید کی قرأت، اس کا اردو اور انگریزی ترجمہ اور اس کی صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی اور اس کو صحیح انداز سے پڑھنا اور سننا۔ در حقیقت میں جب پہلے ایک چیز کو سنوں گا تو بہت اچھی انداز سے میں اسے پڑھ بھی سکوں گا۔ سمعی اور بصری جو کہا جاتا ہے کہ سننا اور پڑھنا اور دیکھنا اور پڑھنا، تو یہ الحمدللہ زاد راہ پروڈکشن کی طرف سے قرآن کی صحیح سماعت اور قرآن کی صحیح قرأت اس حوالے سے USB تیار ہوئی ہے، جو آج کے جدید تقاضوں کے مطابق ہے۔ موبائل میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، لیپ ٹاپ میں استعمال ہو سکتی ہے، ٹیلی ویژن کی جو اسکرینیں ہوتی ہیں LCD LED ان کے اوپر استعمال ہو سکتی ہے۔ گاڑیوں میں جو آج لگژری اور بہتر گاڑیاں ہیں اس کے اندر وہ پورا سسٹم ہوتا ہے USB لگانے کا، اس میں استعمال کی جا سکتی ہے اور انسان سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے اس USB کو لگا لے اور رستے میں معلوم ہوا کہ اس نے 2 سورے سن لیے اور پورا سپارہ سن لیا اور دوسرے سفر میں دوسرا سپارہ سن لیا، تو اچھی مصروفیت بھی اور مثبت کام اور مثبت وقت کا استعمال یہ قرآن مجید کے حوالے سے۔ اسی طرح زاد راہ پروڈکشن قابل تعریف ہے، قدردانی ان کا حق ہے کہ انہوں نے اسرار الہی یعنی نہج البلاغہ کو بھی اسی انداز سے پیش کر دیا ہے، یعنی ہم نہج البلاغہ کو اول سے آخر تک سن لیں، اس کی عربی کو، اس کی اردو کو، اس کی انگریزی کو اور اس کے متن کو۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ متن بھی ساتھ ساتھ اس کا یعنی عربی کا متن بھی ساتھ آ رہا ہوتا ہے، انگریزی کا متن بھی ساتھ دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور اردو کا متن بھی۔ اسی طرح قابل قدر ہے یہ ادارہ کہ انہوں نے صحیفہ سجادیہ، امام زین العابدین علیہ السلام کے کلام، ان کی دعائیں، ان کی مناجات، وہ جو راز و نیاز اللہ کی بارگاہ میں امام کا ہے، وہ بھی پوری کتاب انہوں نے اس کا ترجمہ، اس کی آواز، اس کو بہترین آواز میں، یعنی جن کے لہجے اور جن کی تلفظ اور جن کی تجوید، جن کے مخارج، جن کی ادائیگی اچھی ہے، ایسے افراد کو انہوں نے ڈھونڈا، ایسے لہجوں کو انہوں نے تلاش کیا اور الحمدللہ بہترین لب و لہجے میں، بہترین آوازوں میں، بہترین تلفظ اور ادائیگیوں کے ساتھ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کے کلام کو بھی عربی متن، اردو متن، انگریزی کا ترجمہ یہ USB کی صورت میں زاد راہ پروڈکشن کے عنوان سے اس ادارے نے پیش کیا ہے۔ قابل قدر ہیں۔ دیکھیے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی نہج البلاغہ کو پڑھ لے، سن لے اور مولا کے کلام سے آشنا ہو جائے تو اس کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی کے طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ اگر ہماری قوم سے مراد ہرگز کوئی مسئلہ کی بات نہیں کر رہا میں، مسلمان اگر ان کلاموں کو، ان الفاظ کو سن لے، پڑھ لے، سمجھ لے تو رویے تبدیل ہو جائیں گے۔ مسئلہ سارا رویوں کا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ
حلیوں کا نہیں ہے، حلیہ اسلام نے حلیے نہیں دیے، اسلام نے رویوں کی طرف توجہ دی ہے۔ اسلام کا پورا مطمع نظر، اسلام کا پورا جو پیغام ہے وہ ہے رویوں کی تبدیلی۔ انقلاب رویوں کی تبدیلی کو کہا جاتا ہے۔ نبی مکرم کی بعثت کا مقصد رویوں کی تبدیلی، کربلا کی قربانی کا مقصد رویوں کی تبدیلی۔ اگر ہم نے قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو پڑھ لیا، ہمارے رویے تبدیل ہو جائیں گے، رویے بدل جائیں گے، تو انشاءاللہ پوری انسانیت، پورے انسان، پورے شہر، پورے ملک جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں امن و امان عام ہوگا، چین سکون عام ہوگا، محبتیں بڑھیں گی، نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، معاشی مسائل بہتر ہوں گے، سماجی مسائل بہتر ہوں گے، سیاسی مسائل بہتر ہوں گے، اخلاقیات ہمارے جو گھر اس وقت تباہی اور بربادیوں کی طرف جا رہے ہیں، جہاں اخلاقیات کی کمزوریاں، جہاں وہی رویوں کا مسئلہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ احباب ان تینوں USB کو، جو قرآن بھی ہے، نہج البلاغہ بھی اور صحیفہ سجادیہ بھی، ان تینوں کو، ایک اللہ کا کلام، ایک اخ القرآن، ایک اخت القرآن، قرآن، اخ القرآن اور اخت القرآن، تینوں کلاموں کو ماشاءاللہ ذات راہ نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو توفیق دے اسے سننے اور اسے پڑھنے کی۔